علیکم احمدآباد سمرو دنیا جہان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، بڑی بڑی عالمی لیول کی خبریں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ میں، ان کے چرچے ہیں جگہ جگہ۔ روس نے حملہ کر دیا یوکرین پر، وہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ وحشت جو ہمارے ملک میں برپا ہے۔ 2 ٹک ٹاکرز قتل کر دی گئی، ایک اسلام آباد میں قتل ہوئی تو خبر بنی، خبر کے ساتھ ساتھ شور بھی ہوا، لیکن ایک ٹک ٹاکر 2-3 دن پہلے تھل میں قتل کر دی گئی تھی، نورپور تھل میں، خبر بنی ایک چھوٹی سی، اس پر شور شرابہ نہیں ہوا، اس پر بات ہوگی۔ کراچی کا ملیر جیل توڑ کر قیدی فرار ہو گئے، کوئی کہتا ہے 100 قیدی فرار ہوئے، کوئی کہتا ہے 213، کوئی کہتا ہے 216، اور کوئی یہ میڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے لے کے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے بیانات میں تضادات ہیں۔ آئی جی کوئی فگر دے رہے ہیں، پولیس ذرائع کوئی فگر دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کوئی فگر دے رہے ہیں، اور ضیاء النجار صاحب کوئی اور فگر دے رہے ہیں۔ کچھ قیدی جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں، اور کچھ قیدی جو ہیں، کچھ میں سے نہیں بلکہ ایک قیدی ان میں سے اپنی والدہ جو ہے اس نوجوان کو لا کر انہوں نے پولیس کے حوالے کیا۔ زلزلے کے معمولی سے جھٹکے تھے، اور ان جھٹکوں کی وجہ سے قیدیوں کو باہر نکالا گیا، اور قیدیوں نے پھر فرار ہونے کا منصوبہ کیا، اچانک دروازہ توڑا اور بھاگ گئے۔ یہ کہانی بتائی جا رہی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے۔ اور کراچی میں ہی ایک اندھوناک قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، واردات تھی، ایک ڈان بنے جناب سلمان فاروقی صاحب، تو آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن ان کے اوپر تھپڑوں کی حملے ہوئے۔ عام کوئی شہری تھے وہاں پر، سائلین تھے عدالت میں، اور کچھ وکلاء تھی۔ تو بہرحال اب یہ ساری صورتحال، سارے معاملات، اور ساتھ ساتھ 7 دہشت گرد بلوچستان میں کچھی میں ایک آپریشن میں مار گرائے گئے، یہ کہنا ہے اپنے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کا۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ جیل والا معاملہ میں بعد میں، اور ہاں ایک اور چیز جو کراچی کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ کراچی مزید 1-2 دن تک کسی طرح لرزتا رہے گا۔ تو صورتحال عجیب و غریب ہوئی ہے وہاں پر، کوئی 20 کے قریب زلزلے کے جھٹکے گزشتہ 2 دنوں میں آ چکے ہوئے، پرسوں شام سے شروع ہوا، اور آج ابھی تک وہاں پر گاہے بگاہے زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ تو شہر میں خوف و ہراس ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پر قائد آباد کا جو علاقہ ہے، وہاں پر رات بھر لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ موسم اچھا ہے، سردیاں نہیں ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو ظاہر ہے وہاں پر زیادہ صورتحال سنگین ہو سکتی تھی، تو اس پر میں آؤں گا۔ لیکن پہلے جو خطرناک قسم کی خبر ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ جو ٹک ٹاکر کو قتل کیا جس بندے نے، اس کو سوشل میڈیا پر سپورٹ مل رہی ہے، لوگ اس کے قاتل کے حق میں، یعنی ایک 17 سال کی بچی ہے وہ چھوٹی، اور ہمارے میڈیا کا بھی عجیب ہے، خاتون ٹک ٹاکر، بھائی 17 سال کی بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے خاتون ٹک ٹاکر، ایک تو پتہ نہیں کیا ذہنیت رکھ کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو خبر کے مطابق جی چترال سے تعلق رکھنے والی ٹک ٹاکر ثنا یوسف، ان کو اسلام آباد میں واقع ان کے گھر میں ایک شخص کو مہمان بن کے ملنے آیا، اور اس نے اس کو 2 گولیاں مار کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ تو ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ سنبل تھانے کی حدود ہے، G13 میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ واردات ہوئی ہے، اور پولیس نے قاتل کو 20 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا فیصل آباد سے۔ اس کی شناخت عمر حیات عرف کاکا کے نام سے ہوئی ہے، اور وہ بھی پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر ہیں، اور بڑا جدید طریقے سے پولیس نے ایک ایکشن کیا ہے، اور CCTV فوٹیجز کی مدد سے قاتل کو گرفتار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا تھا، خبر جب سامنے آئی کہ قاتل گرفتار ہو گیا، تو انہوں نے کہا ویل ڈن اسلام آباد پولیس، ثنا یوسف مرڈر کیس ٹریسڈ، اکیوز اریسٹڈ اینڈ ویپن ریکورڈ ود ان 20 hours، 20 گھنٹوں میں یہ سارا انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا ہے، اور وہ جو وہ تھا اسلحہ تھا جس سے قتل کیا گیا وہ بھی برآمد کیا گیا ہے، اور انہوں نے باقی ڈیٹیل لکھی ہیں کہ کس طرح قتل ہوا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو قاتل ہے اس نے کنفیس کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے، فیصل آباد سے پکڑا گیا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اچھا، اب میں ایک اور خبر میرے نظر سے جو گزری تھی 2 دن پہلے،
وہ پہلے تھا غیرت کے نام پر ایک قتل کا بتایا گیا تھا، وہ ہے نورپور تھل کا علاقہ، اور وہاں کی ایک ٹک ٹاکر لڑکی تھل کی شہزادی کے نام سے ان کا اکاؤنٹ، اور 28 مئی کو یہ جو ہے واردات ہوئی ہے۔ یہ خبر جو ہے میں نے نکالی ہے ڈان سے، اور اس میں ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور تھل میں غیرت کے نام پر قتل کی ایک افسوسناک واردات میں معروف ٹک ٹاکر اقرا، جو سوشل میڈیا پر تھل کی شہزادی سے کے نام سے جانی جاتی تھی، ان کو ان کے گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا رشتہ دار تھا، کزن تھا۔ تو خیر یہ جو غیرت اچانک ان لوگوں کی آ جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ غیرت نہیں ہوتی، یہ بغیرتی ہوتی ہے، قتل کرنا عورتوں کو، اور صرف اس لیے قتل کرنا کہ جی وہ آپ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، وہ الگ انسان ہے، آپ الگ انسان ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اس طرح کے قاتلوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ڈی پی او خوشاب نے بتایا کہ جی وہ جو قاتل تھا وہ روکتا تھا تھل کی شہزادی کو ٹک ٹاک بنانے سے، اور پھر اس نے تیش میں آ کر گولی مار دی، اور خود موقع اور وہ خود جو ہے وہ بعد میں گرفتار ہو گیا۔ اب یہ کیونکہ یہ تھل دور دراز علاقے سے خبر آئی تھی، تو اس وجہ سے یہ کوئی خبر بڑی خبر نہیں بنی تھی۔ مجھے پہلی بار خبر جب میں نے دیکھی تھی تو یہ تھا کہ غیرت کے نام پر ایک قتل ہوا ہے۔ اب غیرت کے نام پر قتل ہماری سوسائٹی میں یہ بغیرتی ہوتی رہتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک اپنا پاکستان کی معروف اینکر ہیں ابسا کومل، انہوں نے جو اسلام آباد میں قتل ہوا وہ جو اپنا ثنا یوسف کا، اس پر انہوں نے اچھا ثنا یوسف کو آپ دیکھیں گے نا، خوبصورت سی پیاری سی پھول جیسی بچی ہے۔ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتا، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے ایک ویڈیو دیکھی کسی مال میں، میگا مال میں، اس طرح کے کسی مال میں وہ گئی ہیں، اور وہاں پر وہ جو اپنا ہوتا ہے نا اب کھیلنے والا جو ایریا ہوتا ہے، وہاں پر وہ کھیل کود کر رہی ہیں، اور وہاں پر وہ بڑا خوبصورت سی بچی، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں یار، اس عمر کے بچوں نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، 17 سال کی بچی کیا کر لیتی، تو اس کو وہ بڑی خوبصورت سی پھول جیسی، یعنی وہ ابھی پھول کی طرح کھل رہی تھی تو مرجھا دی گئی۔ یہ کون سی ذہنیت ہے؟ اور پھر اس کو سپورٹ کرنا، اس واردات کو، یہ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ سوسائٹی بیمار ہے۔ پھر ہر کوئی بات کریں گے، آپ کو یاد ہوگا جو قتل ہوا تھا وہ نور مقدم کا، وہ قاتل کی سائڈ لے رہے تھے لوگ، کسی نہ کسی طرح وکٹم بلیمنگ ہو رہی تھی کہ جی وہ پھر اس نے کیوں بلایا تھا، جی اس کو تو بلایا تھا تو مار دے، ٹک ٹاک بناتی تھی تو قتل کر دے، مطلب کوئی تھوڑی بہت کوئی۔ اور باہر بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا جی، باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زبردست، بڑا اچھا کیا، کوئی شرم حیا ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی انسانیت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں بچی، بچیوں کو مارتے پھر رہے ہیں یار۔ اچھا جی، یہ ابسا کومل صاحبہ لکھتی ہیں کہ بغیرت مردوں کی جعلی غیرت کو ریاست کو لگام ڈالنا ہوگا۔ بالکل اس طرح کے لوگ بغیرت ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل بن چکی ہے۔ خبر صرف اتنی ہے کہ ایک انتہائی معصوم زندگی سے بھرپور 17 سالہ بچی ایک آدمی کی انا کی وجہ سے قتل کر دی گئی۔ ٹک ٹاک جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں کمزور ذہن اور کمزور اعصاب والے مردوں کے لیے ایک غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کچھ دن پہلے کوئٹہ میں امریکہ سے آئے باپ نے اپنی 15 سالہ بیٹی کو قتل کیا، وجہ بتائی گئی ٹک ٹاک استعمال کرنا۔ یہ واقعہ میں بھول گیا تھا، یہ ایک واردات بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح بچیوں کو مارتے پھر رہے ہیں، اور آدھی آبادی ہے بھائی، آدھی آبادی سے بھی زیادہ 51% خواتین ہیں پاکستان میں۔ آپ لوگ آدھی آبادی کو مار دو گے، ان کو ان کی مرضی کی زندگی جینے نہیں دو گے، کیسے ترقی ہوگی؟ کہ آپ مطلب پی ایس ایل میں ہلکا سا ایک میوزک پہ اعتراض ہو جاتا ہے جناب، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، بیمار ذہنیت ہے یہ۔ اچھا جی، اب یہ نورپور تھل والا واقعہ میں نے بتا دیا، یہ بھی دونوں ہو گئی چیزیں۔ اب میں آتا ہوں کراچی پہ۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ جیل انتظامیہ نے جو قیدی تھے ان کو صحن میں لا کر کھڑا کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں قیدی اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ان میں ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو کرتا ہے کہ چلو پھر اب موقع ہے،
تو انہوں نے پولیس کو یرغمال بنایا، ان سے اسلحہ چھینا، یہ رپورٹ ہو رہا ہے نا، وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئی جی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جیل کا دروازہ توڑا اور بھاگ گئے۔ اب اس میں جو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ظاہر حتمی فگر تو ان کی طرف سے جو دیا گیا وہی ہوگا، آئی جی سندھ بھی جو فگر دے رہے ہیں وہ بھی 3 کا فرق ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معمولی زلزلے کے بعد قیدیوں کو بیرکوں سے نکالنا سنگین غلطی تھی، جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، جن میں سے متعدد کو دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ان کو بتایا گیا ہے کہ معمولی سا زلزلہ جو تھا اس میں، وہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑے نقصان کا امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود افسران نے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا۔ اور مراد علی شاہ صاحب نے بتایا، یعنی انکشاف انہوں نے کیا کہ پولیس سے اسلحہ بھی چھین لیا گیا تھا، تاہم اطمینان دلایا کہ جی وہ مراد علی شاہ نے کہ خطرناک یا غیر ملکی قیدی فرار نہیں ہوئے، اور اگر مفرور قیدی خود واپس نہ آئے تو ان کے خلاف جیل توڑنے کا مقدمہ درج ہوگا اور ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے یہ۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زلزلہ اگر یہ معمولی جھٹکے آتے ہیں نا تو وہ کسی بڑے زلزلے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا وہ شدت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، یعنی ایک بار کا جھٹکا وہ آتا ہے دھیرے دھیرے سے، تو جب دھیرے دھیرے سے آتا ہے تو وہ کوئی بڑا نقصان نہیں اس سے ہوتا۔ اچھا جی، آئی جی جیل خانہ جات جو ہے وہ 213 لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ 213 قیدی جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں، اور اپنا میڈیا پہلے 200 کا رپورٹ کر رہا تھا، 213، اور وہ یہ بتا رہے ہیں آئی جی صاحب کہ انہوں نے 78 کو واپس گرفتار بھی کر لیا ہے، اور باقیوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ ایک جو اچھی مثال قائم کی ہے، اچھا اس میں جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 45 سے 50 کے قریب قیدی فرار ہوئے، جن میں سے 30 سے 35 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی وزیر داخلہ کو تو میرا خیال ہے کوئی وزیر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ وہاں پر ایف سی بھی تعینات تھی اندر، اور پولیس بھی تھی، جیل پولیس، تو وہاں پر لڑائی میں جب انہوں نے یرغمال بنایا اور مارا پیٹا پولیس والوں کو، تو کوئی 3 ایف سی اہلکار اور جیل کے 50 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ جو اچھی چیز ہوئی ہے اس میں، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی جو جیل سے بھاگا تھا، اور ماں نے آ کر پولیس کو منتیں کی کہ جی میرے بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ بیوہ ماں تھی، ان کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ جیل میں تھا، تو وہ جب گھر آیا تو پولیس لے کر خود پیدل چل کر، کافی دور پیدل چل کر انہوں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا۔ جیو جو رپورٹ کر رہا ہے کہ ماں نے بچوں کو سمجھایا اور اسے کہا کہ چلو واپس، ظاہر زیادہ خطرناک صورتحال، مفرور کا مطلب تو پھر تو پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں مرضی گولی مار دے، پکڑا جائے نہ پکڑا جائے، تو یہ پھر طے ہوتا ہے کہ ساری زندگی بندہ مفرور رہے یا مارا جائے یا سامنا کرے۔ تو ماں جو ہے وہ بیٹے کو لے کر آ گئی، اور بیوہ عورت تھی، اور انہوں نے آ کر پولیس کو منتیں کی کہ اس کو مار کٹائی نہیں کرنا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو واپس لے کر آئی ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی سنگین مقدمات میں، دہشت گردی میں جو قیدی تھے وہ تو میرا نہیں خیال کہ واپس آئیں گے، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے، وہ وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ منشیات کے مقدمات میں ان میں جو لوگ تھے وہ اندر تھے، تو وہ ظاہر ہے ان کو واپس آنا چاہیے، اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر حکومت ان کے لیے کوئی رعایت کا اعلان بھی کر لے، کہ اگر وہ سنگین جرائم میں نہیں ہے تو پھر رعایت کا اعلان بھی کر دیں کہ چلے ایک غلطی ہو گئی، غلطی جو ہے وہ اس کا ازالہ انہوں نے کر لیا، تو ان کو واپس جو ہے وہ رعایت، واپس آنے پر رعایت دینی چاہیے۔ اچھا جی، وہ کل کے جو ڈان تھے نا، ان کو سلمان فاروقی صاحب، جنہوں نے اتحاد کمرشل میں ایک نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنوایا، اپنے سیکورٹی گارڈز کے ذریعے گالیاں بکیں، بکواس کی، بدماشی دکھائی، ان کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتاری بھی ڈرامائی انداز میں تھی، لیکن اب جس طرح کا پریشر پڑ گیا ہوا ہے تو پھر، حالانکہ اس مقدمے میں ریمانڈ شمانڈ کی تو کوئی نہیں تھا، جس طرح کہ ان کے اوپر دفعات پولیس نے لگائے، فرینڈلی دفعات، لیکن بہرحال کیونکہ پریشر بہت تھا، آج ان کو عدالت میں، سٹی کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو وہاں پر کچھ وکلا نے اور کچھ عام لوگوں نے ذرا اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، تھپڑ شپڑ بھی مارے۔ یہ غلط چیز ہے، جب ایک شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو اس کے اوپر ٹارچر نہیں کیا جانا چاہیے، کوئی ان کو لے کر جا رہا ہے، یہ موب جسٹس کوئی چیز نہیں ہوتا۔
اسی کے تو خلاف تھے، وہی تو اس نے کیا تھا سلمان فاروقی نے، تو اس کے اوپر اس کو تھپڑ مار کے اور اس کو، ہاں قانون کے مطابق جو بنتا ہے اس کے خلاف کیا جانا چاہیے، کپڑا ڈال کر منہ پر ہتھکڑی لگا کر پولیس اس کو لائی، اس کا وہ حقدار تھا، وہ کیا گیا، لیکن ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال 2 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے عدالت نے کر دیا اسے۔ اچھا جی، اب آخری خبر جو ہے وہ بلوچستان سے، بلوچستان ISPR جو رپورٹ، جو اعلامیہ ISPR نے جاری کیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فورسز کی کارروائی سے فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مچھ کے علاقے کچھی میں کارروائی کی گئی، جس دوران سیکورٹی فورسز نے دشمن کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی یافتہ 5 دہشت گرد مارے گئے، یعنی کچھی میں، اور دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کلات کے علاقے مارکند میں کیا گیا، جہاں فتنۃ الہندوستان کے ایک ٹھکانے کو تباہ کیا گیا، جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے اور پراکسی کا حصہ ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ISPR کی طرف سے کہ جو انڈیا پاکستان کے اگینسٹ پراکسی کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اب ہماری سیکورٹی فورسز کا اسٹیٹ کا فوکس ہوگا بلوچستان کی طرف، تو بلوچستان میں آپریشنز اور کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، کہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے جو سورسز بتا رہے ہیں، اور کہیں بڑے لیول کے آپریشنز ہوں گے، یعنی کوششیں کی جائے گی کہ کم از کم سویلین آبادیوں کا نقصان ہو، لیکن بڑے لیول کا آپریشن جو ہے، اور خاص طور پر جو سوراب کا واقعہ ہوا تھا، واردات ہوئی تھی سوراب میں، آ کر دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا تھا پورے شہر کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ تیز کر دیے گئے ہیں آپریشن اور دیگر اقدامات۔ اچھا جب آخر میں پھر وہی گزارش کہ اپنے آس پاس رہنے والے، اپنے آس پاس پھرنے والے، اڑنے والے پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھیں۔ جانور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جانور، کتا، بلی اور بعض اوقات گدھے، یہاں تک کہ گائے ہمارے ہاں عموماً وہ بھی جو بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی آوارہ پھر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا خیال رکھیں۔ گرمی بہت ہے، پانی رکھیں ان کے لیے، گھروں کی چھتوں پر، دیواروں پر، منڈیر پر، دانہ رکھیں ان کے لیے، دودھ دیں ان کو، یہی صدقہ جاریہ ہے، جاری رکھیں۔ جانور آپ سے خوش ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ خود اپنے اس عمل سے کتنے مطمئن اور کتنے پرسکون ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔